شریفین جاتے تھے نا تو وہاں کے کعبے کا امام یا مسجد نبوی شریف کے امام بد دعائیں کرتے تھے اسرائیل کے لیے، الیہود الغاصبین الظالمین، کہ جب سے ماشاءاللہ موجودہ دور آیا ہے تو ان کے لیے بد دعائیں بھی منع کر دی ہیں۔ اب کوئی آپ جائیں حرمین شریف ہے، کوئی ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا، بد دعائیں بھی بند ہو گئی ہے، اماموں کو پابند کر دیا گیا ہے۔ اور سچی بات ہے، منبر رسول ہے، آپ تائید کریں گے، ترکی کے صدر نے کہا کہ فلسطینی اپنی جنگ نہیں مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جن کا یہ اس سے متفق ہے وہ بولے، وہ اپنی جنگ نہیں مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اس نے کہا اگر مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی تو پھر حرمین کی حفاظت بھی نہیں کر سکو گے۔ اگر اقصی چلی گئی تو پھر حرمین کی حفاظت بھی نہیں کر سکو گے۔ اور یہ بات اس کی جو ہے نا، یہ حق بات ہے کہ جب تم وہاں کچھ نہیں کر سکے تو یہاں کیا کر لو گے؟ اس لیے اور ہمارے جناب کہنے کو تو فلسطین آزاد ہے، پاکستان میں بھی سفارت خانہ ہے، ہمارے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، لیڈر آف اپوزیشن سفارت خانے جا رہے ہیں، کہنے کو آزاد ہے، لیکن یہ کیسی آزادی ہے جس کی اپنی پولیس بھی نہیں ہے، جس کی اپنی فوج بھی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ، ہمارے شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو مجاہدین نے امریکہ میں ٹوین ٹاور گرائے تھے نا، ان کی بجائے ایک بم جو اقوام متحدہ پہ مار دیتے نا تو دنیا میں امن قائم ہو جاتا۔ ان کی بلڈنگ یہ صرف مذمت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مذمت، بس 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، 57 ملک، اور بد دعائیں کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں۔ یہ آرام پرست، یہ دنیا پرست، یہ موت سے ڈرنے والے، یہ کیا آزادیاں دلائیں گے؟ حضرات گرامی، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اور رب کے قرآن سے پوچھ، نبی کے فرمان سے پوچھ۔ میرا رب فرماتا ہے قیامت تک کے لیے دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قیامت تک دین اور وہ دین جناب عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے، 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کتنی عمر تھی؟ سارے بولو، جب تشریف لائیں گے تو عمر اتنی ہوگی، 33 سال کے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے تبلیغ نہیں کرنی، بد دعائیں نہیں کرنی، محل نہیں بنانے، بڑے بڑے دبئی ٹاور نہیں بنانے، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جہاد کرنا ہے، مجاہد بن کے آنا ہے۔ اور یہ ہے ہماری بستی کا سب سے بڑا ذریعہ جو کافروں نے مسلمانوں پر لبادے کی صورت میں ڈال دیا۔ یہ ہماری پستی ہے کہ جہاد جو تھا نا مسلمانوں کا شیوا، اس کو ختم کیا، اور یہ جہاد تھا جس کی وجہ سے کفر پہ رعب رہتا تھا، اور یہ جہاد کا جذبہ تھا
کہ سندھ میں کراچی کے ساحل پر مسلمان عورتوں کی بے حرمتی ہوئی، محمد بن قاسم حجاز سے چل کے آ گئے تھے. یہ جذبہ جہاد تھا. وہ کہتے تھے ہمیں کیا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں اور اسرائیل کے مسائل جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا. تو جہاد وہ چیپٹر ہے، جہاد وہ جہت ہے، جہاد وہ گوشہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کا رعب قائم تھا. آج ہماری حکومت بھی یوم احتجاج منا رہی ہے، ہماری حکومت بھی یوم احتجاج منا رہی ہے، جلوس وغیرہ. لیکن منافقت دیکھو اس حکومت کی، ادھر مظاہرے کر رہے ہیں، ادھر اپنے نصاب تعلیم سے جہاد والی آیتیں نکال رہے ہیں. کیونکہ ہم کالجوں یونیورسٹیوں سے وابستہ ہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے نصاب سے، تیری دینیات سے، تیرے میٹرک کے نصاب سے، تیرے گریجویشن کے نصاب سے، تیرے ایم اے کے نصاب سے بہت سارے جہاد کے چیپٹر نکال دیے گئے. اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، یہ دہشت گردی کے باب ہے، ان کو نکال دو. تو یہ بہت بڑی منافقت ہے اور بہت بڑا ہاتھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. جب جہاد کے چیپٹر نکل جائیں گے اور معاذ و معوذ کے قصے بھول جائیں گے، معاذ و معوذ کے قصے، یہ دو بھائی تھے نا بدر میں، تو پوچھنے لگے کسی صحابی سے کہ ابو جہل کدھر ہے؟ تو کہنے لگے تم نے کیا کہنا ہے؟ تو وہ صحابی بولے، شاہنامہ اسلام میں حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ لکھ گئے، وہ صحابی بولے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا مار دیں گے. تو یہ جہاد کا چیپٹر تیری دینیات سے نکال دیا گیا ہے، تیرے جہاد کا یہ حصہ دینیات سے ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ کیسی منافقت ہے؟ اور ٹک ٹاک پہ ناچنے والی ان کے گھروں میں مجاہد پیدا نہیں ہوں گے، جذبہ جہاد والیوں کے گھر میں مجاہد پیدا ہوتے ہیں. اور جب وہ سکول میں جائیں گے اور کالجوں میں پڑھیں گے تو جہاد کا، اور اقبال سے پوچھنا اقبال تو بتا، تو حضرت اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی. یہ شعر پہلے سکولاں چ لکھیا ہوندا سی، ہن جا کے وزٹ کر لے کوئی نہیں ہےگا. سکولاں دے وچ لکھیا ہوندا، ہن کوئی نہیں. سارا جہاد کا سلیبس ختم کیا جا رہا ہے. اور میں نے ابھی عرض کی نا جذبہ جہاد ہو. افغانستان میں ہم نے ابھی دیکھا پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ایک طرف، اسلحہ ایک طرف، وسائل ایک طرف، لیکن اس جہاد کے جذبے کے سامنے فیل ہوئے نہیں ہوئے. اب بولو تو صحیح. اور پاکستان کو اگے کر کے دم دبا کے بھاگ رہے ہیں، دم دبا کے بھاگ رہے ہیں. تو یہ اس جذبے کی جیت ہے جو جذبہ جہاد ہے. تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اے مظاہرے نال یا 2 منٹ کی خاموشی نال یہ جذبے پیدا نہیں ہوتے. یہ جہاد کی آیتیں پڑھ کر اور جہاد کے چیپٹر کو دیکھ کر یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے، پڑھے لکھے موجود ہیں، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی ہے، 13 سالہ مکی زندگی. جب اعلان نبوت سرکار نے فرمایا 13 سال مکے میں،
10 سال مدینے میں، 23 سال یہ اور 40 سال کی عمر میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، 63 سال کی عمر سب کو پتا ہے۔ مکے میں 10 سال 13 سال سونے پاک نبی تبلیغ کرتے رہے۔ پہلے 4 سالوں میں صرف 20-30 مسلمان ہوئے، چھٹے سال میں 40 ہوئے۔ حضرت عمر کا نمبر 40واں ہے۔ چند 100 مسلمان تھے، ہجرت فرمائی، مدینے چلے گئے۔ وہاں کتنی زندگی تھی؟ 10 سال۔ کھول کے بولو، 10 سالہ زندگی۔ میرے پاک نبی نے مدینہ منورہ میں 87 لشکر روانہ فرمائے۔ جہاد کے لیے 87 لشکر۔ اور کوئی بتا سکتا ہے کہ میرے پاک نبی نے خود کتنے غزووں میں شرکت فرمائی، کتنی جنگوں میں حضور خود بنفس نفیر گئے؟ 27 غزوے، 27 جنگوں میں، 27 غزووں میں حضور خود شریک ہوئے۔ سبحان اللہ کے لیے اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ 27 غزووں میں 10 سال کی زندگی ہے، 10 13 30 سال میں کم از کم 3 جنگیں حضور نے بنفس 3 غزوے سال میں، اور غزوے پہ جانا آنا تیاری کرنی۔ تو لگتا ہے کہ میرے پاک نبی کی مدینے والی ساری زندگی جہاد میں گزری ہے۔ میں نے مثال دی کہ جہاد کوئی آسان تو نہیں تھا نا۔ وہ پہلے تلواروں کو رگڑا لگانا، ان کو تیز کرنا، مجاہدین کی مدد کرنی، جانا آنا، جہاد کرنا۔ تو سال میں 3 جہاد، 4 مہینے کے بعد جہاد۔ 10 سالہ زندگی یہی بتا رہی ہے، 4 مہینے کے بعد جہاد۔ اور اللہ کا نبی اپنی مرضی سے تو جہاد پہ نہیں جاتا۔ ٹھیٹے ہو جو تسی، رب کا نبی تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ تو جب محبوب کریم مرضی سے بولتے نہیں ہیں تو جہاد، تو پتہ چلا یہ رب کی مرضی ہے۔ مومن کا شیوا ہے جہاد، اور اسرائیل کا علاج ہے جہاد۔ یہ جہاد کا جذبہ ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے بھی کرنا ہے جہاد۔ انہوں نے واعظ نہیں کرنے، تبلیغیں نہیں کرنی، آتے جہاد کرنا ہے۔ اب سونے پاک نبی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے، غزوہ خندق سے واپس آئے، اور غزوہ خندق پہ بچہ جانتا ہے بھوک کا عالم تھا۔ غزوہ خندق ہی وہ خندق ہے جس میں ایک صحابی نے سونے پاک نبی کو عرض کی، یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کپڑا اٹھایا، فرمایا میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ غزوہ ہے، غزوہ خندق۔ میرا نبی غزوہ خندق میں جب وہاں سے حضور واپس پلٹے، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، حضور نبی کریم آئے تو جنگی لباس اتارا، جنگی لباس اتار کے رکھا ہی ہے کہ سیدنا جبریل حاضر ہو گئے۔ آقا آپ نے لباس اتار دیا ہے، ہم نے نہیں اتارا۔ مسلم پڑھ رہا ہوں، آپ نے اتارا، ہم نے نہیں اتارا، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت صحابہ کو فرماتے ہیں، صحابہ اٹھو جہاد کا حکم آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے 20 دن خندق کھودتے رہے ہیں، پھر لڑائیاں لڑتے رہے ہیں، پتھر پہ پیٹ باندھے، حضور تھکے ہوئے ہیں، کچھ آرام نہ کر لیں، کچھ آرام نہ کر لیں، کچھ تیاری نہ کر لیں؟ کیا کہا صحابہ نے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا من کان یؤمن
یہودیوں سے جہاد کرنا ہے. انہوں نے ہم ادھر گئے تھے انہوں نے معاہدہ توڑا ہے. تو بنی قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. ان سے پتا چلا یہ یہودی شروع سے اسی طرح منافق چلے آ رہے ہیں, یہ معاہدوں کو توڑنے والے. تو حضور نے فرمایا فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ, صحابہ عصر کی نماز ہم نے بنی قریظہ جا کے پڑھنی ہے. وہ مجاہدین اسلام, وہ حضور کے جانثار, دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ صحابہ حضور کے مجاہد. عرض کی یا رسول اللہ ہم بالکل تیار ہیں, ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں, ہم بھوکے نہیں ہیں. فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم آ گیا, ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی. تو اسی وقت حکم آیا تو صحابہ پہنچے. یہ نہیں عذر نہیں پیش کیا کہ ہم کچھ آرام کر لیں, ہم تھک چکے ہیں, ہم جناب بھوکے ہیں. نہ, ادھر حکم آیا, ادھر جہاد پہ تیاری شروع کر دی. حضرات گرامی اب میری طرف توجہ کرنی ہے. سونے پاک نبی کی عمر مبارک 60 سال. کتنی؟ 60 سال. ایتے 40 تو ہوتے ٹاپ جائیے تو رضیاں نے ہوتا بس کام تو بس موت ہی انتظار ہے. ہمارے حال یہ ہے, اللہ کے نبی کی عمر ہے 60 سال. جب فتح مکہ ہوا اور سب سے آگے گھوڑا مصطفیٰ کا تھا. 60 سال عمر تھی سرکار کی, سب سے آگے مصطفیٰ تھے. یہ وہ جذبہ جہاد ہے جس کو ختم کرنے کی پاداش میں مسلمانوں کا حال یہ ہو رہا ہے. آئیے آج کے پیغام میں مذمت کے ساتھ ساتھ بد دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس جذبے کو زندہ رکھیں, اس جذبہ شہادت کو زندہ رکھیں. حضرت فاروق اعظم ہر نماز میں یہ عرض کرتے باری تعالیٰ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ عمر کو شہادت کی موت دینا اور مدینے کی موت دینا. آخری 4 سال یہی وہ جذبہ جہاد تھا. آج عالم کفر پاکستان کے آئٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا خادم حسین رضوی کے لبیک سے ڈرتا ہے. انہوں نے چند ہی سالوں میں جہاد کا وہ شعور اور وہ جذبہ پیدا کر دیا جس سے وہ سارا عالم کفر بےتاب ہو گیا کہ ہمارے کو کدھر گیا اتنے پیسے, وہ جو ہم ان کو دے دے کے این جی او کو اور جذبہ جہاد ختم کراتے تھے اور ان کے جذبوں کی پامالی کرتے تھے. حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے 40 سالوں میں بچے کے اندر یہ جذبہ پھر بیدار کیا ہے.